تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو۔ کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نار جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالاتر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میں ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین اور بہت زیادہ یقین۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہراؤ۔ تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں۔ کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق روحانی ساتھ منوانا، رزق روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت، مال، چیزیں مل جائے گی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا، کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا،
کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے یا دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا؟ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بولے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت دولت برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیرے اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیرے اپنے مانگنے میں ہے، مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ علم نشرہ کو اپنی نمازوں میں پڑھنا، علم نشرہ کو اپنے بچوں کے لیے، رزق کے لیے پڑھنا، علم نشرہ کو اپنی محبتوں کے لیے اور مصیبتوں کے لیے پڑھنا۔ اور بتاؤں، یہ بارہا کا آزمودہ ہے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، ہائے ہائے۔ ماں آئی تھی میرے پاس، باپ بھی آیا، رو رہے تھے، میں نے نمبر لیا، اسی وقت بیٹے کو ڈائل کیا، بیٹے کو ڈائل کرنے کے بعد اس کا نمبر اٹینڈ نہیں ہوا، میں نے اپنا میسج چھوڑا اور ایک خط لکھا، کہنے لگی، ماں کہنے لگی، لفظ سنے ذرا غور سے، بڑا زیادہ معنی لفظ ہے، کہنے لگی آپ اگر فون کریں گے، یہ خط دیں گے، اس ظالم کا قہر، اس کی بد زبانی، اس کا غصہ اور بڑھ جائے گا، ہمارے لیے قیامت اور بڑھ جائے گی۔ ایک لڑکی کے پیچھے میں روز بے عزت کرتا ہے، ہائے ہائے ہائے، زمین نہ پھٹ گئی، زمین نہ پھٹ گئی، کیا نظام ہے؟ ہمیں روز بے عزت کرتا ہے، باپ کی پگڑی اچھال دیتا ہے پاؤں کی نوک کے ساتھ، جوتی کی نوک کے ساتھ، کہتے میں نے شادی یہاں کرنی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، امید ہے وہ مرشد کا حیا کرے گا، امید ہے۔ میں نے خط لکھا، کہ کل پرسوں کی بات ہے، خط لکھا اور میں نے کہا یہ میرا رکا جا کے اسے دے دینا، کہ اور کتنا ماں کو ستائے گا ظالم، اور یاد رکھ تو کہتا ہے کہ شادیوں کے بعد مجھے خوشیاں ملیں گی، میں مدینے والے کے منبر پہ بیٹھا ہوں، خوشیاں تیری مقدر میں نہیں رہیں گی۔ تو نے ماں کو تڑپا کے، تو نے باپ کو رلا کے، تو نے اپنی خوشیوں کا خود انتخاب کیا تھا، بڑا دیوانہ ہے تو، بڑا پاگل ہے، گھاٹے کے سودے کر بیٹھا، گھاٹے کے سودے کر بیٹھا، گھاٹے کے سودے کر بیٹھا، ماں کو سسکا کر، ماں کو سسکا کر، گھاٹے کے سودے کر بیٹھا۔ تو خوشیاں تیرے نصیب میں نصیب ہو تو جہان سنا، تیرے دل میں درد اٹھا کرے، تیرے سامنے تیرا گھر جلے، تیرا بس چلے نہ بجھا سکے، تیرے دل میں ہو کہ یہ دعا نہ گھر کسی کا جلا کرے، ہے دعا کے آتش عشق میں تو بھی میری طرح جلا کرے۔ تو کہاں؟ تو کہتا ہے کہ ماں باپ کو سسکا کر اپنی خوشیوں کی تکمیل کر لوں گا، دیوانہ ہے۔ یہ سبق جس نے پڑھایا ہے وہ خود بے سبق ہے، یہ حق جسے سکھایا ہے اس کے پاس خود حرف نہیں ہے، یہ عہد جس نے تجھے بتایا ہے خود بد عہد ہے، یہ وفا جس نے تجھے بتائی ہے اس کے اندر وفا کا ذرہ نہیں، یہ زندگی کا طریقہ جس نے تجھے بتایا ہے وہ بے طریقہ اور بے سلیقہ شخص ہے، جس نے تجھے یہ زندگی کا انداز بتایا کہ ماں کو تڑپا کے اور باپ کو بے عزت کر کے تو پسند کی شادی کرتا ہے، اور پھر پسند کی شادی میں تجھے خوشیاں مل جائیں اور چین مل جائے۔ آپ بتائیں سارے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے دل کے اندر سے پوچھیں کیا ممکن ہے؟ نہیں ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بھی ایک بات کہی تھی، ماں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، باپ کی آنکھوں کے آنکھیں ڈال کے کہتا ہے مجھے جائیداد لکھ کے دو۔ میں نے پچھلے درس میں بھی ایک بات کہی تھی، اور اس کے بعد اس بندے نے سنی اور جو مجھ پہ برسا وہ بندہ، میں نے کہا نہیں، ہم ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو خریدار کریں گے۔ کہتے وہ جھگڑا تھا ہی نہیں، میں نے کہا جھگڑا شروع ہی جائیداد پہ ہوا تھا، تو بھی ساتھ تھا، تو اس کا وکیل تھا، جھگڑا ہوا ہی جائیداد پہ تھا، مال پہ جھگڑا شروع ہوا تھا، ابھی تک کہانی وہی چل رہی ہے۔ ماں کو کہتا ہے، باپ کو کہتا ہے مجھے یہ لکھ کے دے، وہ جائیداد تیرے پاس کیسے سکتی ہے؟ تجھے چین دے ہی نہیں سکتی، تیری زندگی سے اللہ چین لوٹ لے گا، اللہ تیری زندگی سے چین چھین لے گا۔
اور جو اس کا ساتھ دے گا اس سے بھی اللہ چین چھین لے گا. وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. یاد رکھنا، ماں اور باپ کو نہ تڑپانا اور بیوی کو بھی نہ تڑپانا. میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ماؤں کی محبت میں بیوی کو رگڑا نہ دے دینا اور بیوی کے عشق میں ماں کی بے ادبی نہ کر بیٹھنا. دونوں کو مقام دینا اور دونوں کو وقار دینا، یہ بڑے حلم اور تحمل اور بردباری اور بڑے برتن کی بات ہے. چھوٹے برتن والے کا بس کا کام نہیں ہے. علم نشرح کو میں نے شادیوں کی بندش میں انوکھا پایا. علم نشرح کو شادیوں کی بندش میں نہایت انوکھا پایا. سال کی رکی ہوئی شادیاں، جو کہتے تھے ہمارے نصیب میں شادیاں ہیں ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کا نظام دیکھیں. علم نشرح اصل میں ہے ہی راستے کھولنے کے لیے نا. رشتے کے بند رشتے کو راستے ہوں، بندش ہو، رشتوں کی بندش ہو، رزق کی بندش ہو، شادیوں کی بندش ہو. اس کی بندش کے لیے تو بہترین عمل ہے. یہ تو رشتوں کی بندش کے کھولنے کے لیے علم نشرح بہت انوکھا عمل ہے، بہت انوکھا عمل ہے، نہایت انوکھا عمل ہے علم نشرح. جتنی تعداد میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کچھ عرصہ متواتر پڑھیں. یہ بہت انوکھا عمل ہے اور اس کے اندر بہت برکت ہے، رحمت ہے، کرم ہے، فیض ہے. اللہ والو، قرآن سے محبت، قرآن کی نسبتوں سے محبت، قرآن کے حرفوں سے محبت، قرآن کے لفظوں سے محبت، قرآن کی صورت سے، سیرت سے محبت، اور قرآن کے کاغذوں سے اور قرآن کے حرفوں سے اور قرآن کی جلدوں سے محبت کریں. اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ نقشے بدل دے گا. اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. اللہ خوشیاں، کامیابیاں تیرے قدموں میں ڈال دے گا. تو تلاش کرتا ہے نا خوشیوں کو، کامیابیوں کو، نہ کر تلاش، اللہ کے نام کو تلاش کر. اللہ تجھے خود طاقت اور قدرت سے بھیجے گا. سچ بتائیں، اس نے فیصلہ کیا تھا، اس پیر صاحب نے فیصلہ کیا تھا، میں نے 2 نمبر زندگی گزارنی ہے. اماں نے، بیٹے نے عرض پہ منوایا تھا، مولا اس کی زندگی ایسی کر دے کہ یہ 1 نمبر زندگی گزارنے پہ خود مجبور ہو. جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، کپڑے اوڑھنے، جرسیاں، کوٹ پہننے پہ خود مجبور ہوتے ہیں یا اعلان ہوتا ہے؟ اللہ والو، جب گرم ہوائیں چلتی ہیں، کپڑے اتارنے، ہلکے کپڑے پہننے پہ خود ہی مجبور ہوتے ہیں. جب ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کی ہوائیں چلتی ہیں، قبولیت کی ہوائیں چلتی ہیں، محبوبیت اور مقبولیت کی ہوائیں چلتی ہیں، پھر خود مجبور ہوتے ہیں.